علامہ اقبال کا یہ تیسرا حصہ ہے، مطلب یہ تیسرا ویڈیو ہے۔ ضرب کلیم کے متعلق بات کریں گے۔ ضرب کلیم میں علامہ اقبال نے اسلام اور مسلمان سے مخاطب ہو کر لکھا ہے۔ ضرب کلیم کے معنی ہوتے ہیں اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، اسلام اور مسلمان، صبح لا الہ الا اللہ، تن بتقدیر، معراج ایک فلسفہ زدہ سید زدے کے نام، زمین و آسمان، مسلمان کا زوال، یہ سب نظمیں ہیں۔ علم و عشق، اجتہاد، شکر و شکایت، ذکر و فکر، ملائے حرم، تقدیر، توحید، علم اور دین، ہندی مسلمان، آزادی شمشیر کے اعلان پر جہاد، قوت اور دین، فکر و معلومیت، اسلام، حیات ابدی سلطانی، صوفی سے افرنگ زدہ، تصوف، ہندی اسلام، دنیا، نماز، وہی، شکست، عقل و دل، مستی، کردار، قبر، قلندر کی پہچان، فلسفہ، مردان خدا، کافر، مومن، مہدی، برحق، مومن، محمد علی باب، تقدیر، اے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدین اسلام، امانت، فقرا، راہبی، تسلیم و رضا، نقطہ توحید، الہام و آزادی، جان و تن، لاہور و کراچی، نبوت، آدم، مکہ اور جینوا، اے پیر و حرم، مہدی، مرد مسلمان، پنجابی مسلمان، آزادی، اشاعت اسلام، فرنگستان میں، لا ولا، عمرائے عرب سے، احکام الہی، موت، کم باذن اللہ، یہ ساری نظمیں ہیں۔ تعلیم و تربیت کے متعلق انہوں نے نظمیں لکھی تھی۔ مقصود، زمانہ حاضر کا انسان، اقوام مشرق، آگاہی، مصلحین مشرق، مغرب تہذیب، اسرار پیدا، سلطان ٹیپو کی وصیت، بیداری، خودی کی تربیت، آزادی، فکر و خودی کی زندگی، حکومت، ہندی مکتب، تربیت، خوب و زیست، مرگ خودی، مہمان عزیز، عصر حاضر، طلبہ علم، امتحان، مدرسہ، حکیم، نقطہ، اساتذہ، دین و تعلیم، جاوید سے، یہ تمام نظمیں ہیں۔ اور عورت سے متعلق نظمیں لکھی اس نے، مرد فرہنگ، ایک سوال، پردہ خلوت، عورت، آزادی نسواں، عورت کی حفاظت، عورت اور تعلیم، عورت، ادبیات، فنون لطیفہ پر لکھا تھا۔ دین و ہنر، تخلیق، جنون، اپنے شعر سے پیرس کی مسجد، ادبیات، نگاہ مسجد، قوت الاسلام، تیاتر، شعاع امید، نگاہ شوق، اہل ہنر سے، وجود، سرود و نسیم، شعاع امید، نگاہ شوق، اہل ہنر سے، وجود، سرود و نسیم، شبنم، احرام مصر، مخلوقات ہنر، اقبال، فنون لطیفہ، چمن چشم، خاقانی، رومی، جدت، مرزا بیدل، جلال و جمال، مصور، سرور حلال، سرور حرام، فوارہ، شاعر، شعر و عجم، ہنردان ہند، مرد بزرگ، عالم نو، ایجاد و مبادی، موسیقی، ذوق و نظر، شعر،
رقص، موسیقی، ضبط رقص، یہ تمام نظمیں ہیں جو فنون پر ہے، فنون لطیفہ پر ہے۔ سیاست مشرق و مغرب سے متعلق نظمیں لکھی تھی اشتراکیت، کارل مارکس کی ادبی آواز، انقلاب، خوشامد، مناصب، یورپ اور یہود، نفسیات غلامی، حل شوے روس، آج اور کل، مشرق، سیاست افرنگ، خواجگی، غلاموں کے لیے اہل مصر سے ادبی سینا، ابلیس کا فرمان، اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، جمعیت اقوام مشرق، سلطانی جاوید، جمہوریت، یورپ اور سوریا، مولسوی، لادینی سیاست، دامن تہذیب، نصیحت، ایک بحری فراق اور سکندر، جمعیت اقوام، شام و فلسطین، سیاسی پیشواں، نفسیات غلامی، غلاموں کی نمازی، فلسطینی عرب سے، مشرق و مغرب، نفسیات حاکمی، ارغمان حجاز میں شامل۔ اور آگے بات کرتے ہیں ارغمان حجاز سے متعلق۔ ارغمان حجاز میں شامل نظمیں، ابلیس کی مجلس شورا، بدھ بلوچی کی نصیحت سے بیٹے کو تصویر مصور، عالم برزخ، عالم برزخ، مغزول، شہنشاہ، دوزخی کی مناجات، مسعود مرحوم، آواز غائب، آواز غائب، یہ داخل نصاب نظمیں پڑھیں گے، لیکن ویسے تو ساری نظمیں پوچھ لیتے ہیں، لیکن جو مخصوص نظمیں ہیں ان میں سے کچھ نظموں کا ذکر کر لیتے ہیں۔ شمع و شاعر جو بانگ درا میں ہے، شکوہ جواب شکوہ، یہ بھی بڑا شعر ہے، بڑی نظم ہے، یہ اس میں بھی بانگ درا میں شامل ہے۔ اور شاعر شمع بھی، یہ بھی خضر راہ، یہ بھی بانگ درا میں شامل ہے۔ طلوع اسلام، یہ بھی بانگ درا میں شامل ہے۔ علامہ اقبال نے طلوع اسلام یونانیوں کے مقابلے میں ترکوں کی فتح سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ مسجد قرطبہ، یہ بھی بال جبرائیل میں شامل ہے، یاد رہے مسجد قرطبہ بال جبرائیل میں شامل ہے۔ ساقی نامہ، یہ بھی بال جبرائیل میں۔ ذوق و شوق، بال جبرائیل میں۔ ذوق و شوق ہمارے سلیبس میں ہے، ساقی نامہ بھی سلیبس میں ہے۔ ساقی نامہ بال جبرائیل میں شامل ہے۔ ساقی نامہ بال جبرائیل سب سے مشہور مقبول نظم ہے جو مثنوی سحر البیان کے طرز اور اسی کے بحر میں لکھی ہوئی ہے۔ ذوق و شوق کے شروعات فارسی شعر سے ہوتا ہے۔ دروغ آمدم سوا ہما بوستاں، تہی دست رفتم سوئے داستاں، اس فارسی شعر سے اقبال نے نظم ذوق و شوق کا آغاز کیا۔ ذوق و شوق بھی بال جبرائیل میں شامل ہے۔ ذوق و شوق کے اکثر اشعار فلسطین میں لکھے گئے ہیں۔ لینن خدا کے حضور میں، یہ بھی ہمارے سلیبس میں ہے۔ لینن خدا کے حضور میں بھی اقبال جبرائیل میں شامل ہے۔ یہ اقبال کے فلسفہ حیات کا مطالعہ، تاریخ اور تجزیات سیاست کی ترجمان ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا 1936 میں لکھی گئی ہے۔ ابلیس مجلس شورا میں ارغمان حجاز کی سب سے اہم اور پہلی نظم ہے۔ لالا و صحرا جبرائیل میں شامل ہے، بال جبرائیل میں شامل ہے۔ لالا و صحرا ایک علامتی نظم ہے۔ لالا و صحرا کائنات کی وسعتوں میں انسان کی تنہائی اور کارفرمائی کی علامت ہے۔ شعاع امید ضرب کلیم میں شامل ہے۔ شعاع امید میں 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں کرنوں سے سورج کا خطاب ہے، دوسرے حصوں میں کرنوں پر خطاب کا اثر دکھایا گیا ہے۔ تیسرے حصے میں شعاع آفتاب کہتی ہے کہ وہ اس وقت تک چمکتی رہے گی جب تک پورا مشرق و مغرب عالم روشن نہ ہو جائے۔
التجائے مسافر بانگ کی طرح کی اہم شامل ہے۔ یہ نظم التجائے مسافر اقبال نے یورپ روانہ ہونے سے پہلے حضرت محمد الہی نظام الدین اولیاء کی درگاہ میں لکھی تھی۔ والد مرحوم کی یاد میں یہ بانگ درا میں شامل ہے۔ اقبال کے متعلق آراء و خیالات پر اگر بات کریں، اقبال کے متعلق رشید حسین خان لکھتے ہیں، رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں، اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کی غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے۔ حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے کہا اکبر مصر حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں۔ رشید احمد صدیقی نے کہا اکبر مبصر اور حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں۔ اقبال نے شاعر غزل کی رشید احمد صدیقی نے کہا تھا یہ بات، اقبال نے غزل کی بزمیہ کو رزمیہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے غزل کو محفل سماع اور بزم ماتم سے نکال کر مجاہدوں کی صف اور دانشوروں کے حلقے میں پہنچایا۔ اقبال اور جوش میں وہی فرق ہے جو ایک ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے، خلیل الرحمن نے کہا تھا۔ اقبال غزل کی بزمیہ کو رزمیہ کر دینے کا درجہ یہ کس نے کہا تھا؟ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا۔ یہ اقبال جوش میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے، یہ خلیل الرحمن نے کہا۔ اقبال غالب کے مانوی فرزند ہیں، مالک رام نے کہا تھا۔ اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ عبد القادر مخزن کے مدیر نے کہا۔ عبد الماجد دریابادی نے اقبال کو امام العصر کس نے کہا؟ عبد الماجد دریابادی نے کہا۔ میر آزاد بلگرامی نے اقبال کو حسان الہند کہا۔ این میئر شمیل نے اقبال کو جرمنی کا معنوی فرزند قرار دیا۔ این میئر شمل نے اقبال کو جرمن کا فرزند قرار دیا۔ اختر حسین رائے پوری نے اقبال کو فاسسٹ کا شاعر کہا۔ یہ اقبال مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر کی کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، خواجہ حسن نظامی نے کہا تھا۔ نذیر احمد نے علامہ اقبال کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے انیس و دبیر کے کئی مرثیے سنے لیکن دلسوز نظم کبھی نہیں سنا۔ علامہ اقبال کے متعلق لکھتے ہیں کہ دبیر کی کئی نذیر احمد لکھتے ہیں اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ عالم السرور نے کہا ہوگا اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیالات میں فطرت ہستی خوب سے خوب ترقی جستجو میں ہے اور ان فلسفہ زندگی موت اور دونوں کا ایک ہی بلند تصور رکھتا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ عالم السرور نے کہا۔ یہ علامہ اقبال کا ہو گیا۔ اب دوسرے مصرعے میں ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کی شاعری کو پڑھیں گے جو بہت اہم ہوگا، اس جگہ سے ہم علامہ اقبال کی پوری ریکارڈنگ کمپلیٹ کر چکے۔